ویلکم ٹو مائی چینل ناولز کی دنیا۔ ناول عشق کے جنون کی چوتھی قسط۔ محترم، وہ مسکان کو نوٹوں کی صورت میں نہیں ملے گی کہ تو اس سے ہتھیا لے گا۔ وہ لازماً کوٹھی، فیکٹری وغیرہ کی وارث بنے گی۔ علیحدگی کی صورت میں تمہیں کیا ملے گا؟ بلکہ تجھ سے تو منہ دکھائی میں دیا جانے والا قیمتی تحفہ بھی وہ واپس لے لیں گے۔ مسکان کا سوال ایسا نہیں تھا، فریحہ کا سوال ایسا نہیں تھا کہ اسے نظر انداز کیا جاتا۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، حماد کے لہجے میں پریشانی جھلکی۔ یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ فریحہ نے منہ بنایا۔ ہاں، ایک سیٹھ زادی کی محبت اور دلکش بدن کے سامنے ساری ضرورتیں پس پش چلی جاتی ہیں۔ بکو مت، تم نے مجھے سچ مچ الجھا دیا ہے۔ الجھن کیسی؟ ایک خوبصورت لڑکی کار، کوٹھی، فیکٹری اور وسیع کاروبار کے ساتھ مل رہی ہے۔ گل چھرے اڑاؤ، بقیہ زندگی اور بھول جاؤ۔ فریحہ نام کی کوئی بیوقوف لڑکی بھی تھی؟ وہ جھلا کر بولا، میں لگاؤں گا ایک جھانپڑ۔ ہاں، اب تمہارا غصہ تو مجھ پر ہی نکلے گا نا؟ اچھا، تمہاری چونچو بند ہو گئی کہ نہیں؟ سوچنے دو مجھے۔ تم سوچو اور میں چلی۔ وہ کھڑی ہوگی۔ پیدل جاؤ گی؟ ٹریفک کی ہڑتال نہیں ہے، سمجھے؟ فریحہ کا موڈ بھی آف ہو چکا تھا۔ بڑی آئی ہڑتال کی کچھ لگتی، وہ بھی اٹھ گیا۔ فریحہ کو ڈراپ کر کے وہ گھر پہنچا اور ساری رات اسی ادھیڑ میں مصروف رہا۔ صبح اذان کے وقت وہ ایک بے داغ منصوبے بنانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ دن چڑھے اس نے ایک مفتی صاحب سے فون پر مسئلہ پوچھنے کے بہانے وراثت کے متعلق تفصیلی گفتگو کی۔ چھٹی کے وقت وہ اسٹاپ پر کھڑا تھا جہاں فریحہ نے اسے ملنے کے لیے یونیورسٹی سے بس سے اترنا تھا۔ دوسری طرف رابطہ منقطع ہونے کے کر کے تانیال نے موبائل آف کر دیا۔ وہ بچی کے باپ کو ڈرانے میں کامیاب رہا تھا۔ یہ سارے ڈائلاگ بازی اس نے فلموں سے سیکھی تھی۔ بات چیت کے لیے اسے گھر سے باہر جانا پڑا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی ماں کو اس سارے معاملے کی ہوا لگے۔ گھر واپس جاتے ہوئے اس نے ایک دکان سے ٹافی اور چاکلیٹ خرید لی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو اس کی ماں ماہین کو چارپائی پر لٹا رہی تھی۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، اماں، اب تک اسے گود میں اٹھایا ہوا ہے؟ اس کی ماں چھینپتے ہوئے بولی، میں نے سوچا کہیں جاگ نہ جائے۔ اماں، آپ بھی نہ بس۔ اس نے بے بسی سے سر ہلایا۔ وہ ماں کے دل میں دبے ممتا بھرے جذبات سے ناواقف نہیں تھا۔ اتنی اسے دلہن کی تڑپ نہیں تھی جتنی وہ پوتے پوتیوں کے لیے تڑپتی مچلتی تھی۔ بچی کو موسم کے مناسب سے باریک چادر اڑا کر دانیال سے پوچھنے لگی، کچھ پتہ چلا اس کے والدین کا؟ اتنی جلدی کہاں اماں، ابھی تک تو اخبار میں خبر دی ہے جو کل صبح شائع ہوگی۔ اس کے بعد کہیں پتہ چلے گا۔ ہو سکتا ہے 2-3 دفعہ خبر دینی پڑے۔ کیا پتہ یہ لوارث ہو؟ عائشہ خاتون کے لہجے میں عجیب سی حسرت بھری تھی۔ کیا پھر ہم اسے پال سکیں گے؟ اماں، لوارث اسکول میں نہیں پڑھا کرتے اور نہ ان کا لباس ہی اتنا اچھا ہوتا ہے۔ اچھا، غصہ نہ دکھا ہر بات پر، ماں ہوں تمہاری۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اسی وقت دروازے پر دستخط ہوئی۔ ان کے گھر کا دروازہ عام معمول میں دن کے وقت کھلا رہتا تھا، لیکن آج ماہین کی وجہ سے اس نے کنڈی کر دیا تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ پڑوسی ماہین کے وجود سے بے خبر رہیں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے پر بوڑھی پڑوسن کو دیکھ کر اس نے بہانہ گھڑا، اماں تو کہیں گئی ہوئی ہیں خالہ۔ اچھا، وہ ہلکی سی مایوسی سے بولی، واپس آئے تو میرے بارے بتا دینا۔ ٹھیک ہے خالہ، کہہ کر اس نے دروازہ دوبارہ کنڈی کر دیا۔ کون تھا بیٹا؟ اور میں تو گھر پر ہی ہوں۔ عائشہ خاتون نے لازماً اس کی پڑوسن سے ہونے والی گفتگو سن لی تھی۔ بشیرہ خالہ تھی ماں، ایسے دروازے پر دستخط دینے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ پہلے تو بے دھڑک آ جاتی تھی، اور پھر تو نے یہ کیوں کہا کہ میں گھر میں موجود نہیں ہوں؟ دروازہ میں نے کنڈی کیا تھا ماں۔ دوسرے سوال کو وہ جان بوجھ کر گول کر گیا۔ وہ جھوٹ کیوں بولا؟ اس کی ماں بال کی گال اتارنے پر تلی تھی۔ وہ ماں، میں نہیں چاہتا کہ بچی کا کسی کو پتہ چلے۔ کیوں پتہ نہ چلے بچی کا؟ اور کب تک چھپائیں گے اسے؟ اس کی ماں باپ کو کس اور سمت موڑ کر لے گئی تھی؟ ماں، بس 2-3 دن کی بات ہے۔ اے لڑکے، باولا ہوا ہے کیا؟ 2-3 دن کا کیا مطلب؟ کچھ نہیں ماں، آپ چھوڑیں اس بات کو، بعد میں سمجھاؤں گا۔ یہ ہماری قید میں تو نہیں ہے اور نہ ہم نے اس کو اغوا کیا ہے۔ اس کی ماں کے لہجے میں شکوک کی پرچھائیاں تھیں۔ اماں، ایک تو آپ ہر بات کی کھوج میں پڑ جاتی ہیں۔ چھوڑے اور اس موضوع کو، اور کھانا بنائے، سخت بھوک لگی ہے۔ اس نے جان چھڑانا چاہی۔ اس کے انداز پر عائشہ کا ماتھا ٹھنکا۔ اے دانی، سچ بتا کیا چکر ہے؟ تمہارا انداز مجھے مشکوک نظر آ رہا ہے۔ اچھا ادھر آ اماں، تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر کمرے میں لے گیا۔ کیا ادھر نہیں بتایا جا سکتا؟ عائشہ کو بیٹے کا مشکوک انداز نہ بھایا۔ ماں، یہ کسی امیر آدمی کی بیٹی ہے اور اس کا باپ اسے چھڑانے کے لیے کافی رقم ادا کرے گا۔ دانی، تمہارا دماغ جگہ پر ہے؟ بیٹے کی بات پر اس کا رنگ اڑ گیا۔
کیا ہوا؟ میرے دماغ کو ٹھیک ہی تو ہے۔ ہمارے خون پسینے کی کمائی پر عیش کرنے والے کسی سرمایہ دار سے اگر چند لاکھ لے لوں گا تو کیا فرق پڑے گا؟ کوئی کمی نہیں ہوگی ان کے بینک بیلنس میں، بلکہ کچھ ماہ بعد وہ چند لاکھ بھی ان کے پاس یا اس کسی دوسرے بھائی کے اکاؤنٹ میں واپس منتقل ہو جائیں گے۔ باولا ہوا ہے لڑکے، عائشہ نے بیٹے کی چھاتی پر دو ہتھڑ مارے۔ حرام کی کمائی گھر لانا چاہتا ہے؟ تمہارے باپ نے ساری زندگی محنت کر کے مزدوری کر کے کھایا ہے، تو کیسے بے غیرت ہو گیا ہے؟ خبردار جو دوبارہ اس طرح کے کسی گندے کام کا سوچا۔ نہیں چاہیے مجھے اس طرح کی حرام کی دولت، یہ روکھی سوکھی میرے لیے مرغن غذاؤں سے بہتر ہے۔ دانیال نے حجت پیش کی، ماں اس رقم سے میں شادی کر سکتا ہوں، ایسی شادی سے تمہارا کمارا مر جانا بہتر ہے۔ عائشہ رونے لگ گئی تھی۔ وہ زچ ہو کر بولا، ٹھیک ہے ماں ٹھیک ہے، صبح واپس چھوڑ آؤں گا۔ نہیں ابھی چھوڑ کے آؤ، اس کے والدین بیچاروں پر کیا گزر رہی ہوگی۔ وہ ماں تھی اور جانتی تھی کہ ممتا کی تڑپ کیا ہوتی ہے۔ ماں میں نے ان کا گھر نہیں دیکھا۔ دانیال نے دامن بچانا چاہا، تو اس کے والد سے کس طرح رقم کا مطالبہ کرتے رہے؟ آخر وہ بھی اس کی ماں تھی۔ فون پر بات کرتا۔ ٹھیک ہے ابھی فون ملاؤ، میرے سامنے عائشہ حکمیہ لہجے میں بولی۔ بادل نخواست سے اس نے فون نکالا اور اس کے باپ کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف اس سٹاپ پر فریحہ کے ساتھ دو اور لڑکیاں بھی اتری تھیں۔ ان کے جانے تک فریحہ لاتعلق ہو کر مخالف سمت مچلتی رہی۔ جیسے ہی وہ گلی میں مڑی، حماد بائک پر فریحہ کے قریب لے آیا۔ اپنے شولڈر بیگ سے ایک بڑی سی کالی چادر نکال کر فریحہ نے نقاب کے انداز میں اوڑھی اور اچک کر اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ یہ اہتمام وہ حماد کے کہنے پر کیا کرتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اپنے پسندیدہ ریسٹورنٹ میں گئے، کونے کی مخصوص نشستیں سنبھال چکے تھے۔ کھانے کا بتا کر حماد اسے ساری تفصیل بتانے لگا۔ کھانا آنے تک وہ اسے سارا منصوبہ بتا چکا تھا۔ حماد یہ ٹھیک نہیں ہے، فریحہ گھبرا گئی۔ دولت کے لیے کسی کی جان لینا بہت غلط حکمت عملی ہے۔ فری میری جان پتہ ہے دولت کے لیے یہ سیٹھ غریبوں کا کتنا خون چوستے ہیں، کتنوں کو ان کی وجہ سے بے گھر ہونا پڑتا ہے، سارے سماج کو انہوں نے کیسے جکڑا ہوا ہے۔ ان کے کاروبار نے مکڑی کے جالے کی طرح پورے ملک کی معیشت کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ جینے کا حق صرف ان کو حاصل نہیں، باقی لوگوں کو تو یہ کیڑے مکوڑے ہیں، اور نہ جانے کتنے کیڑے روزانہ ان کی قدموں تلے آ کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس دوران اگر ایک کیڑا ہمت کر کے کسی سیٹھ کو کاٹ لے تو یہ غلط کیسے ہو گیا؟ پلیز حماد یہ ٹھیک نہیں ہوگا، یہ نہ ہو تم پکڑے جاؤ، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں بے موت ماری جاؤں گی۔ کچھ نہیں ہوگا، حماد نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ جانتی ہو دنیا میں کون سا اصول کار فرما ہے؟ ایک مفکر کہتا ہے انتظار کرنے والوں کو وہی ملتا ہے جو کوشش کرنے والوں سے بچ جائے، اور میں انتظار نہیں کر سکتا، کوشش کروں گا۔ زندگی کی بنیادی ضروریات کے لیے ترستے رہنا مجھے قبول نہیں۔ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میری فری رکشے اور بائک پر سفر کرے، اور وہ لڑکیاں جو میری شہزادی کی کنیز بننے کی قابل نہیں، وہ لینڈ کروزر اور مرسڈیز میں گھومیں۔ میری ملکہ 4 مرلے کے مکان میں گھٹ گھٹ کر زندگی گزارے، اور وہ 5-10 کنال کی کوٹھیوں میں رہائش پذیر ہوں۔ نہیں فری، بالکل نہیں۔ مجھے ظالم بننا قبول ہے، مفلس بننا منظور نہیں۔ بہت سسک چکے، بہت تڑپ چکے، اب میں اپنا حصہ چھین لوں گا۔ یقین مانو اس دولت پر عمرہ کا ناجائز قبضہ ہے، صریحاً ناجائز۔ اتنا حصہ ان کا نہیں بنتا، کسی حساب سے نہیں بنتا جتنا ان کے قبضے میں ہے۔ حماد مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کیسا ڈر؟ میں اسے گولی تو نہیں ماروں گا؟ ایسی دوا کا حصول کوئی مشکل بات نہیں جس کی ہلکی سی مقدار ایک تسلسل سے کھانے سے وہ مالک حقیقی سے جا ملے، یا پھر ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں موت کو گلے سے لگا لے۔ کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا؟ فریحہ سخت پریشان نظر آ رہی تھی۔ ایک عام سی لڑکی کو کسی کے قتل کی خبر متوطش کرنے کے لیے کافی تھی، چاہے وہ قتل اس کی رقیب کا کیوں نہ ہو۔ وہ اطمینان سے بولا، ہے کیوں نہیں ہے؟ کیا؟ اس نے بے صبری سے پوچھا۔ شادی کے بعد اپنی پیاری بیوی کے ناز اٹھاتا رہوں؟ ساری زندگی ایسے گزرے گی؟ بس اپنی محبت سے محروم ہونا پڑے گا، اپنی فری سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ فریحہ نے پریشان ہو کر سر تھام لیا۔ چند منٹ سوچنے کے بعد روحانسی ہو کر بولی، فری تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، مر جائے گی، حماد بھی مر جائے گا۔ وہ اطمینان سے بولا، صرف مسکان زندہ رہے گی، اور حماد کی موت کے بعد ایک اور گبرو سے بیاہ رچا لے گی۔ آخر زندگی انجوائے کرنا ان سیٹھوں ہی کا حق تو بنتا ہے۔ اوکے جو مرضی کرو، مجھے صرف اپنا حماد صحیح سلامت چاہیے اور بس۔ وہ مسکرایا۔ ڈسلائی کا گھر، اب چلیں؟ وہ کھڑی ہو کر اچاٹ ہو گیا کھانے سے۔ حماد کو بھی کھانا ادھورا چھوڑنا پڑا۔ بل ادا کر کے وہ ریسٹورنٹ سے باہر نکل آئے۔ دوسری طرف پہلی ہی بیل پر کال ریسیو کر لی گئی۔ بچی کے باپ نے بے تابی سے کہا، بس یس بھائی صاحب، میں نے رقم کا بندوبست کر لیا ہے۔
رقم کو چھوڑیں، اپنا ایڈریس بتائیں، میں ماہین کو آپ کے پاس لا رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ اس کے لہجے میں حیرانی تھی۔ مطلب یہ ہے محترم کہ وہ سب ایک مذاق سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ میں ایک شریف آدمی ہوں، تمہاری بچی مجھے اکیلی ملی، رو رہی تھی، میں اسے گھر لے آیا اور تمہارے جیسے بے پرواہ والد کو سزا دینے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کیا۔ دانیال کو بروقت اپنی حرکت کی توجہ سوجھ گئی تھی۔ میں کس منہ سے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ سلمان شاہ کو لگا کوئی فرشتہ اس سے مخاطب ہے۔ شکریہ کو چھوڑو اور یہ بتاؤ بچی کو کہاں لے کے آؤں؟ ہم خود آ جاتے ہیں، آپ زحمت نہ کریں۔ اوکے، پھر اس پتے پر آ جاؤ۔ دانیال نے گھر کا ایڈریس اسے بتا دیا۔ اس کا موڈ سخت آف ہو رہا تھا۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ اس کے بعد غلط طریقے سے دولت کمانے کا سوچے گا بھی نہیں۔ چچا خیردین کی ہر تجویز الٹی اس کے گلے میں پڑ رہی تھی۔ اچانک بچی نے اٹھ کر امی امی پکارنا شروع کر دیا۔ عائشہ خاتون نے بھاگ کر اسے گود میں اٹھایا اور چپ کرانے لگی۔ وہ مچل کر بولی، دادو، امی کے پاس جانا ہے۔ امی یہیں پر آ رہی ہیں میری گڑیا۔ عائشہ اس کے ناز اٹھانے لگی۔ دانیال نے جیب سے چاکلیٹ نکال کر بچی کو دی۔ چاکلیٹ کو دیکھ کر اس کا رونا وقتی طور پر تھم گیا۔ انکل، چلیں نا امی کے پاس چلتے ہیں، چاکلیٹ چباتے ہوئے اس نے معصومیت سے کہا۔ عائشہ نے کڑے تیوروں سے اسے گھورا۔ وہ نظریں چرا کر ماہین سے باتیں کرنے لگا۔ گڑیا، پاپا اور امی بس آنے والے ہیں۔ نہیں نا، آپ بھی میرے ساتھ چلیں، آپ اچھے انکل ہیں نا۔ ہاں، میں بھی آتا رہوں گا اپنی گڑیا کے پاس، وہ اس کی معصوم باتوں کا جواب دینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اسے داخلی دروازے پر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ وہ اس طرف بڑھ گیا۔ اسی وقت دستخط بھی ہونے لگی۔ دروازہ کھولنے پر اسے جدید تراش خراش کے سوٹ میں ملبوس ایک جوان سال مرد دکھائی دیا۔ اس کے پیچھے خوبصورت سی عورت بھی تھی، جس کی سرخ مترنم آنکھیں دیکھ کر دانیال کو اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ وہ اس بچی کی ماں ہے۔ آئیں جی، اس نے ایک طرف ہو کر انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ بےتابی سے اندر داخل ہوئی۔ ماہین عائشہ خاتون سے باتیں کر رہی تھی۔ عائشہ نے اسے دروازے کی طرف متوجہ کیا۔ گڑیا، دیکھو کون آیا ہے۔ ماہین نے سر گھما کر دروازے کی طرف دیکھا اور ماں باپ کو پہچانتے ہی اٹھ بیٹھ گئی۔